الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت 171 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں جہاں یہودیوں کی خباثتوں کا، شرارتوں کا، بدعقیدگیوں کا ذکر تھا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں ان لوگوں کا برا انجام بھی بیان کیا۔ اہل کتاب میں دو گروہ ہیں، ایک یہودی اور ایک نصرانی۔ یہودیوں کی خباثتوں کے ذکر میں آپ نے سنا پچھلی آیتوں میں کہ انہوں نے زیادتی کرنے میں کتنی بڑی بڑی زیادتی انہوں نے کی کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، غلط الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ولد الزنا قرار دیا، اور شروع ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے دشمنی کرنا شروع کی۔ جب بڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تورات کی طرف بلایا، تو یہ یہودی اس کو انکار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مانا نہیں، بلکہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے، انہیں سولی پر چڑھانے کا انہوں نے پورا پلان بنایا۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ تو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ لیکن یہ لوگ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ابھی بھی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ہی کیا کیا ہے، ہم نے مارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عجیب قوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح ہیں، ان کا انہوں نے انکار کیا۔ قیامت کے قریب دجال آئے گا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے جو آئیں گے۔ دجال تو جھوٹا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 یہودی چوغے پہنے ہوئے دجال کے آس پاس میں رہیں گے۔ جو اصلی رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو انکار کیا ان لوگوں نے، اور جو جھوٹا دجال آئے گا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ خیر، تو اہل کتاب میں ایک گروہ تو یہودیوں کا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی زیادتی کی اور قتل کرنے پہ، سولی پہ چڑھانے کی پوری انہوں نے کوشش کی، ان کے عقیدے کے حساب سے انہوں نے یہ سب کام کیا، اللہ نے اس کی تردید۔ اہل کتاب کی ایک دوسری جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، غلو کیا۔ ان میں بھی کئی فرقے ہو گئے، صرف ایک فرقہ چھوٹا سا صحیح اور حق پر تھا، باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں صرف ایک فرقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانا، وہ ٹھیک تھے۔ لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا لیتے، تو ان لوگوں نے 70-100 سال کے درمیان میں ان کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ عیسیٰ اصل میں خود خدائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اصل میں خدائی ہیں، جو انسانی روپ میں، انسانی شکل میں دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ مائدہ میں آگے آئے گا، اس میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہی ہیں جو انسان کی شکل میں، روپ میں آئے ہیں، اوتار بن کر کے۔ جیسے بہت سارے ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے نا، خدا کا اوتار ہے، یہ فلاں وشنو بھی، پھر فلاں بھی، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح اللہ کے لیے ثابت کرنا غلط ہے، سمجھ۔ اور ایک فرقہ ان میں بن گیا یہ کہ نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے، سن آف گاڈ ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اس میں بھی پہلے تو ان لوگوں نے بیٹے کا معنی یہ لیا کہ محبوب، پیارا، جیسے آدمی اپنی پیاروں کی بات مانتا ہے، اس کی بات کو رد نہیں کرتا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ رد نہیں کرتے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو پہلے تو بیٹے کا معنی پیارے کے حساب سے لیا، اور تھوڑا آگے بڑھ گئے تو بیٹا ہی بنا لیا، حقیقی بیٹا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بیٹا وغیرہ ہونا یہ خدا کے لیے اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بیٹا ہونا ایک محتاج ہونے کی علامت ہے، مخلوق کی صفت ہے یہ، توالد و تناسل، بیٹا، باپ، بچے وغیرہ، یہ تو مخلوق میں، جانوروں میں پائی جانے والی صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ کے ساتھ متصف کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے، نہیں حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا ہے۔ ابھی کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد بناتا کہ نہیں؟ وقال اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ہر ایک عقیدے کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے عیسائیوں کے۔ کاش نصرانی عیسائی قرآن مجید پڑھتے تو ان کے سارے غلط عقیدے کیا ہو جاتے؟ صحیح عقیدے میں بدل جاتے۔ اب آپ ہی بتاؤ، اس کی اولاد نہ ہو، دوسرے کی اولاد لیتا ہے، یہ بھی تو کیا ہے؟ محتاج ہونا ہے۔ اولاد کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ کہ نہیں میں بوڑھا ہو گیا تو میرے کو کام آئے گا نا، میرا سہارا بنے گا نا، اس کے لیے تو ایڈاپٹ کرتے کسی کو، اپنا اولاد بناتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے محتاج بنانا صحیح ہے؟ ارے انتم الفقراء الی اللہ، سارے لوگ اس کے محتاج ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے وہاں پر بھی پھر ایک اور فرقہ پیدا ہوا اس میں کہ کہنے گئے کہ نہیں وہ تین میں کے ایک ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین خدا ہیں، تین خدا کا تصور۔ آج بھی یورپ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ تین میں کا ایک ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ یہ تین جب اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں، کبھی تین کبھی ایک۔ کتنے کی لوگ پریشان بھی ہیں، یہ کیسا عقیدہ ہے یار؟ کتنے کی عیسائی اس عقیدے میں بہت پریشان ہے، یہ کیا نمنے کا عقیدہ ہے؟ تین خداؤں میں کا ایک، تین خدا مل کے ایک، اکٹھے ہو گئے تو ایک ہو جاتے، نہیں تو الگ الگ رہتے۔ کیا ہے یہ؟ سمجھ رہے؟ اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، قال لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک بولتے ہیں، اللہ تین میں کا ایک، اور دو کون؟ یہی بیٹا بھی، روح القدس، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بھونڈے غلط عقیدے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں گھڑ لیے، یہی نصرانیوں نے، جبکہ انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اپنے بارے میں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ جیسے ہی میرے چھوٹا بچہ تھے نا جی، 1 دن کا 2 دن کا، گود میں بولنے لگے نا، حضرت مریم کے گود میں ہی وہ بولنے لگے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنی والدہ کی عزت کرو، ساری بات انہوں نے کہا۔ اتنی سب بات ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصرانیوں کو تنبیہ کی، نصیحت کی، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہاں اہل کتاب سے مراد نصرانی ہے، یہودی نہیں۔ پچھلے آیتوں میں یہودیوں کا تذکرہ، حالانکہ اہل کتاب میں دونوں ہیں، لیکن یہاں مراد کون ہے؟
نصرانی. کیسے؟ آگے سنیے. لا تغلو فی دینکم، تم دین کے معاملے میں علی اللہ ولا معاف کرنا، دین کے معاملے میں لا تغلو، حد سے تجاوز مت کرو، غلو نہ کرو. دین میں، دین کی باتوں میں حد سے تجاوز مت کرو. جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل مت کرو. نہیں ہے اس کو دین میں داخل مت کرو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے. آگے میں کہوں گا کہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے. دین جتنی باتیں دین میں ہیں اس کو کیا کرو؟ مانو. جو باتیں دین میں نہیں ہیں اس کو دین میں داخل مت کرو. تو فرمایا اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا اور کوئی بات مت بولو. اللہ پر جھوٹ بات، باطل عقیدے اللہ کے معاملے میں مت گھڑو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات بولو، حق کے سوا اور کوئی بات مت بولو. ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسے کیسے عقیدے انہوں نے گھڑے، اس کی طرف بس میں نے آپ اشارہ کر دیا. اس میں سمجھ جائیے اللہ پر جھوٹ بات مت بولو. وہ چاہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بول رہے ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں کا ایک بول رہے ہوں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنا نہیں. حق بات بولو، اللہ پر جھوٹ بات مت بولو. آگے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم. دیکھو سنو، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وکلمۃ، اور اللہ کا کلمہ ہے. سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے. تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، 3 خداؤں کا ایک بنا لیا، یا یہ کہ اللہ ہی بنا دیا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو. غلط بات ہے. عیسیٰ ابن مریم اونلی کیا ہیں؟ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وکلمۃ، اللہ کا کلمہ ہے. اب یہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا القاہا الی مریم، جس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا. سمجھ رہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ ہو گیا. ایسے نہیں ہوا. اب تو انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی، کسی سے برائی انہوں نے نہیں کی، کوئی بشر ان کو چھوا تک نہیں. تو فتمثل لہا بشرا سویا، کہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور آ کر کے ان کو بشارت دی کہ اب آپ کو بچہ ہونے والا ہے. وہ تو پریشان ہو گئی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے آستین میں پھونک مار دیا. تو اس سے کیا ہو گیا؟ ان کو پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا اور درد ذہ بھی شروع ہو گیا. اسی وقت میں 9 مہینہ بھی ہو گیا، اسی ٹائم پہ ڈیلیوری بھی ہو گئی، ایک ہی دن میں. کیا شاکل بھائی؟ ایسا نہیں کہ 9 مہینہ. باقی بچے کیسے پیدا ہوتے؟ تدریجی طور پہ پیدا ہوتے، وہ بھی ماں باپ کے ملاپ سے. اس کے بعد میں بچہ، وہ بھی کیسے؟ 9 مہینہ 10 دن فلاں جتنا بھی وقت لگتا ہے، تدریجی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کلمہ کن سے پیدا ہو گئے. اللہ نے حکم دے دیا اور پھونک مار دی. ابھی آپ نے سنا نا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. ہم نے اپنے روح کو اس میں پھونکا. اللہ نے اپنی روح کہا. سمجھ لیں؟ ایک عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ورنہ سب اللہ کے کلمے کن سے ہی پیدا ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے پھونک ماری ہے. اللہ نے پھونک نہیں ماری ہے، نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے حکم سے چونکہ ماری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ ہم نے کیا کیا؟ اس میں پھونک مارا. ورنہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے. تو بہرحال کلمہ کن سے پیدا ہوئے. ہم سب بھی کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں کیا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کا؟ دیکھو، ہمارے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ تدریجی مرحلے سے ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں. جوڑے کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد 9 مہینہ بچہ وہاں ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، اس کے بعد دنیا میں آتا ہے. اور جو بھی بچہ آتا ہے وہ باپ اور ماں کے ملاپ سے آتا ہے. کیا شاگل بھائی؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں آئے. کیسے آئے؟ بغیر باپ کے آئے اور 8 مہینہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہ کے نہیں آئے، بلکہ فٹ سے ان کی سب کچھ ہو گئے. ولادت بھی، فلاں بھی، ڈیلیوری بھی، سب کچھ پٹا ہو گئی. اس لیے اسپیشلی ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے. سمجھ رہے؟ ورنہ ہم بھی اللہ کے کلمے سے، کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئے ہیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم دنیا میں نہ آتے. لیکن ہمارے میں بھی ان میں کیا فرق ہے کہ
کہ ہم تو معمول کے مطابق آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں غیر معمولی طور پہ آئے. ایسا کوئی دنیا میں نہیں آتا بغیر باپ کے. آیا ہے کیا کوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر باپ اور ماں کے دنیا میں آئے، باقی سب کے سب ایسے ہی ہیں. اور اللہ ہے جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے. سمجھ رہے؟ وہ قدرت کا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی، جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کی دیر ہوتی ہے، ہو جاتی ہے وہ چیز، وجود میں آ جاتی ہے. ویسی قدرت کا مالک. تو اس نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کریں تو وہ پیدا ہو گئے. تو فرمایا وَكَلِمَةُ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح من، اور یہ روح بھی ہے، اللہ کی روح بھی ہے. کلمہ بھی کہا گیا، روح بھی کہا گیا، کہ کیونکہ یہ کلمہ کن سے روح الامین کے پھونکنے سے کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے. تدریجی مرحلے سے ہو کر نہیں آئے دنیا میں، اس لیے اسپیشلی ان کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بھی کہا جاتا ہے؟ کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے دنیا میں جتنے بھی اونٹنیاں ہیں سب اللہ کی نہ اونٹنیاں، لیکن کسی بھی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کا نہیں کہا جاتا. صرف حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ. قرآن میں ہے نا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی کہا. کیوں؟ کیونکہ جو اونٹنی پیدا ہوئی ہے نا وہ غیر معمولی طور پہ چٹان کے اندر سے آئی ہے. وہ جوڑے سے اس کے ماں باپ سے ہو کر کے نہیں آئے، وہ اللہ کے قدرت سے پٹ سے اندر سے آئے. نہیں سمجھے؟ ورنہ جانوروں میں بھی توالد و تناسل ہوتا ہے، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے، باپ کو ایک باپ ہوتا ہے، اس کے اوپر باپ، اس کا ایک باپ، بغیر اس کے کوئی بھی دنیا میں نہیں آتا. کیا شاگرد؟ لیکن یہاں پر اللہ کی قدرت سے آئے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی غیر معمولی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا، اس لیے ان کو کلمت اللہ، روح اللہ کہا گیا ہے. سمجھ؟ تو یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے روح ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس سے آگے نہیں. تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ اللہ ہی بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر جھوٹ بات مت بولو، حق کے سوا اور کوئی بات اللہ کی طرف منسوب مت کرو. فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبران ہیں سب پر ایمان لاؤ. سمجھ رہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اللہ پر جیسے ایمان لاتے ہو نا، ایسے اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. اب جو رسول ہے اس کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ. کیا بات ہے؟ اللہ پر جیسے ایمان لانا ویسے ایمان لاؤ، رسولوں پر جیسے ایمان لانا ویسے ایمان لاؤ. سمجھ رہے؟ اللہ کو رسول کو ایک ہی بنا دیا، نعوذ باللہ. یہ تو رسول ہے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تم نے نبی کو، رسول کو اللہ بنا دیا. فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت بولو، خدا تین ہے مت بولو. ان کا عقیدہ ہے کہ کرسچنوں میں بہت بڑا فرقہ ایک یہی بولتا ہے تین میں کا ایک ہے عیسیٰ کا. سن آف گاڈ ہے وہ بھی ایک ہے، اور ایک کیا بھی ہے؟ تین میں کا ایک. ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ نے فرمایا ثلاثہ مت کہو. عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کو تین میں کا ایک مت کہو. اللہ اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں. وہ اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، آگے اللہ نے فرمایا خبردار، رک جاؤ. انتہوا، رک جاؤ اس طرح کی گستاخی کرنے سے، اس طرح کے باطل عقیدے گھڑنے سے، اس طرح اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ گھڑنے سے. انتہوا، رک جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. وارننگ. انتہوا، فرمایا خیر لکم، اگر باز آؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اس طرح کے غلط عقیدے گھڑنے سے باز آ جاؤ، بہتر ہے. خیر لکم. سنو انما اللہ الہ واحد، سنو بلا شبہ اللہ صرف ایک ہے، وہ معبود برحق ہے. اس کو تین بولنا یا پھر کسی نبی کو رسول بولنا، یہ معاف کرنا، اللہ بولنا، اس طرح کی باتیں مت کہو. خبردار رہو، باز آ جاؤ، سن لو اللہ صرف ایک ہے، وہ بھی معبود برحق ہے، الہ واحد.
انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس کی ذات اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد ہونا یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اور اللہ ایسے عیب سے پاک ہے۔ اولاد تو کس کی ضرورت ہے؟ انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی ضرورت ہے۔ جو جانوروں کی صفت ہے اس کو خالق و مالک اللہ کے ساتھ تم متصف کر رہے ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات اس سے، ارے ان اللہ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو انسانوں کی صفت محتاجگی کی اللہ کی طرف منسوب کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کسی انسان کو خدا نہیں بنا سکتے، اسی طرح انسانوں کی صفت کو اللہ پر چسپاں بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ اللہ کی جو صفت ہے کسی انسان میں بھی تم فٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کو یہ ہوتا ہے، انہوں بہت بڑے ہے، ایسا ایسا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی یا کسی جانور کسی مخلوق کی صفت کو اللہ پر منسوب کرنا بھی بہت کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو یہ اولاد ہونا، کھانا پینا، فلاں فلاں جسم ہونا، یہ سب کس کی ضرورت ہے؟ انسانوں کی، جانوروں کی ضرورت ہے، مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس لیے فرمایا انما اللہ الہ واحد، سن لو اللہ ایک واحد ہے، وہ اکیلا معبود ہے، الہ واحد معبود برحق ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی اولاد کی؟ فرمایا زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب کا وہ مالک ہے، سب پر اس کی قدرت ہے، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی اولاد بنانے کی؟ اولاد کی ضرورت تو محتاجوں کو ہوتی ہے، ضرورت مندوں کو ہوتی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین آسمان میں سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب کا وہ خالق ہے، مالک ہے، سمجھ؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کارساز کے کافی ہے۔ مطلب کیا؟ کارساز، کام بنانے والا وہ اللہ ہے، وہ کافی ہے۔ کسی کو بھی کام بنانا ہو تو اللہ کے پاس جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ کارساز صرف اللہ ہیں اور کوئی کارساز نہیں۔ کارساز بولے تو وہ کار نہیں جی، ہاں فارسی کا کار بولے تو کام، کارساز کام بنانے والا۔ سورہ مزمل میں فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ ہی کو وکیل بناؤ، کام بنانے والا۔ کام بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا، صرف کون ہے؟ جس کو بھی ہم اپنا کام بنانے کے لیے دیتے نا وکیل، تم ہمارا کام بناؤ، ایڈوکیٹ بنا دے، وہ پورا ہمارا کام کاج کرتے فیس لے کر، ہے نا؟ کیا بناتے کیا پورے؟ کتنے کلوں کا بنتا ہے؟ جب تک اللہ نہیں چاہتے کسی کا کوئی کام نہیں بنتا۔ اصل وکیل تو اللہ ہی ہے، کام بنانے والا وہ نہ چاہے تو کسی کا بھی کام بنتا نہیں، وہ چاہے تو کسی سے بھی کام بن سکتا ہے، نہیں، کام بنانے والا اصل میں اللہ ہے۔ تو اللہ کو بناؤ کارساز، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں۔ کتنے لوگ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی کام بنانے کے لیے، ان سے پرارتھنا کرتے ہیں، پریئر، ان کے پوجا کرتے ہیں۔ ارے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا غلو کہ اللہ کا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، فرمایا نصرانیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، چڑھایا، خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، ایسے مجھے مت چڑھاؤ، مجھے اتنا مت چڑھاؤ، میرا جو مقام ہے وہیں رکھو، میرے کو خدا مت بناؤ، خدا کا بیٹا مت بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی آگاہ کیا۔ افسوس ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ آج اولیاء کی قبروں پر، انبیاء کی قبروں پر جو ہمارا سلوک ہے ذرا دیکھیے، کوئی تو اولیاء کو نبی کا مقام دے دیا، کوئی نبی کو تو خدا کا مقام دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کیا کہا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ جو اللہ کی صفت ہے وہ نبی کی طرف منسوب کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو میں اس لیے کہا یہ اہل کتاب کو جو کہا گیا دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، اس میں غلو نہیں کرنا ہے۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہے اس کو کیا کرنا؟ ثابت قرار دینا۔ دیکھو نا کیا ہوا پرسوں شب برات میں، کہاں انگلی دے تو بس ان لوگوں کو پورا ہاتھ کیا کرتے، ہاتھ کیا پوری باڈی لے لیتے۔
کیا کچھ کرتے ہیں، شب معراج میں کیا کرتے، شب برات میں کیا کرتے ہیں، محرم الحرام میں کیا کرتے ہیں، سب کیا ہے، بدعت، خرافات، عرس، قبر پرستی، یہ سب غلو نہیں ہے دین کے معاملے میں، ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے، دین کے معاملے میں کبھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا